बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अहम बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक रिश्ते के इंतखाब में ख्वाह वो लड़की हो या लड़के का इंतखाब हो, दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। दर्ज झैल में मिसाली नेक बीवी की चंद खूबियाँ बयान की जा रही हैं। शौहर की फर्माबरदारी करे। इरशाद बारी ताला है, नेक औरतें वो हैं जो फर्माबरदार और खामद की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में मालो आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है। आपने फरमाया, वो औरत जब शोहर इसे देखे तो खुश कर दे, और जब शोहर हुक्म दे तो इसकी अतात करे, और अपनी जानो माल में शोहर का नापसंदीदा काम ना करे और इसकी मुखालफत ना करे। हसैन बिन महसन से रवायत है कि मुझे मेरी फूफी ने बताया कि मैं किसी काम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि ये कौन औरत है, क्या शौहर वाली है? मैंने कहा हाँ। फिर आपने पूछा, शौहर के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है? मैंने कहा, मैंने कभी इसकी अतात और खिदमत में कसर नहीं छोड़ी, सिवाय इस चीज़ के जो मेरे बस में ना हो। फिर आपने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम इसकी नज़र में कैसी हो? याद रखो, वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नुम है। औरत की मोहब्बत और इसकी अतात का सबसे ज़्यादा हकदार शौहर है। इसका अंदाज़ा इस बात से नजूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत आला किस्म है और सजदा इसकी चोटी है। लेकिन शरीयत ने शौहर का मुकाम व मर्तबा वाज़ह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का पूरा हक अदा ना करे। हत्ता कि शौहर अगर इसे बुलाए और वो सवारी पर हो तब भी अपने आप को न रोके। सही हदीस में है कि जिस शौहर को औरत से तकलीफ़ पहुँचती है, जन्नत की हूरें इसे बद्दुआ देती हैं। ये वाज़ह रहे कि मर्द की अताअत सिर्फ जायज़ कामों में होगी, हराम कामों में इसकी मुखालफत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की अताअत नहीं की जाएगी। मुसलमान औरत के लिए पर्दा इस्लाम की खुसूसियात और इसके महासन में से हैं। पर्दा में मुसलमान औरत की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत है। पर्दा एक रहमत है। इस्लाम ने औरत को इंतहाई बेशकीमत मता करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत व सयानत का खुसूसी एहतमाम किया है। ज़माना जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को घर में दाखिल होने की इजाज़त ना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में होता है तो इनमें तीसरा शैतान होता है। एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी अजनबी गैर महरम औरत के पास इसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना हो। शौहर की इजाज़त के बगैर किसी गैर महरम से बात ना करे। ए अज़वाजे नबी, तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम्हें खौफ है, बस तुम अपनी आवाज़ में लचक ना पैदा करो जिससे मरीज़ दिल इंसान लालच कर बैठे, और तुम भली और दुरुस्त बात करो। औरत की आवाज़ भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द के साथ इन शराइत के साथ बात कर सकती है। आवाज़ में लचक, शरीनी और मिठास ना हो। सिर्फ बकदर ज़रूरत बात करे।
پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے، مگر یہ حکمت امت کی ساری خواتین کو شامل ہے۔ جب امت کی ماؤں سے پردے کی اوٹ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ وہاں شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں، تو وہ خواتین جنہیں یہ مقام و شرف حاصل نہیں، ان پر پردہ کرنا اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے عورت کا بازار جانا بھی درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات دکان میں سیلز مین کے سوا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس سے ناجائز خلوت حاصل ہو جاتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ مسجد جانے کے لیے بھی، البتہ شوہر کو یہ حق نہیں کہ عورت کو مسجد جانے سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے کچوکے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ایک عورت سے میرا کچھ کہنا 100 عورتوں سے کہنے کے مترادف ہے۔ شوہر کے مال کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اصل دل کی امیری سے ہے اور صبر و قناعت باعث سعادت ہیں۔ اگر عورت کا مقصد زیب و زینت ہی ہو جائے تو اس وقت ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کرتی تھی۔ شریعت نے جو چیزیں حرام و ممنوع قرار دی ہیں، شوہر سے وہ چیزیں گھر لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کسی سفر سے واپس ہوئے، میں نے عمدہ تصویروں سے آراستہ ایک چادر سے گھر کی دیوار کو ڈھک رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول کی اس پر نگاہ پڑی تو آپ نے اسے نوچ کر پھینک دیا اور فرمایا، قیامت کے دن سب سے شدید عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کی خلقت کی ہمسری کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس کے 1 یا 2 کیسے بنا لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اے عورتوں تم صدقہ کرو، میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یاد رہے کہ شکر سے نعمتیں نہ صرف برقرار رہتی ہیں بلکہ مزید نعمتیں ملتی ہیں، جبکہ ناشکری انتقام و عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ بیوی شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ شوہر کے والدین اور بہنوں کی عزت و تکریم خود شوہر کی تکریم و عزت ہے۔ مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 ساتھ دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ جب نبی کریم کو جہنم دکھائی گئی، آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے اور ڈس رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ ہاں، اگر کوئی ماں مجبوری میں اپنا دودھ نہیں پلاتی تو اس وعید کی وہ مستحق نہیں ہوگی۔ صبر و مشقت کے ساتھ بچوں کی دینی تربیت کرے، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے اولاد پر غصہ ہونا درست نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، والدین کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں توحید و نماز کی تعلیم دی جائے، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی حکم دینا چاہیے، تو ان کے ساتھ تادیبی کارروائی کی جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ گلاس ٹوٹ جانے پر ماں باپ اپنے بچوں کو ضرور مارتے ہیں، لیکن جب نماز جیسی اہم عبادت ضائع کرتا پھرتا ہے تو کوئی نہیں مارتا اور نہ ہی اس پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر یا استعمال کر کے اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 ماہ کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصے میں ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو شوہر سے کہتی ہیں، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے جب تک آپ وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی میری نصیحت ہے جو دوسری شادی کر کے ایک مسنون عمل انجام تو دے لیتے ہیں، لیکن عدل و انصاف سے کام نہ لے کر ظلم و زیادتی اور رام کام کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کا خوف کھائیں، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے روبرو حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ دوسری شادی عدل و انصاف کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر عدل کرنے کا حوصلہ نہیں تو بہتر ہے کہ دوسری شادی کے قریب نہ جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔